إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. محترم بھائیوں، قابل احترام ساتھیوں، بزرگوں، عزیز طالب علموں، قابل احترام ماؤں، بہنوں اور تمام سامعین کرام، ہم اپنے پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے اس کی نعمتوں کے مقابلے میں، اور وہ ذات بابرکت و اقدس اس کی اہل ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، حمد کی جائے، ثنا کی جائے. وہ اس کے لائق ہے. اس کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا. محترم بھائیوں، آج جس چیز کو میں بیان کرنے والا ہوں وہ بڑی اہم چیز ہے. کوئی بھی عمل اس کے بغیر قبول نہیں ہوگا. آپ اس کی حیثیت کا اندازہ لگا لیجئے. آپ عمل چھوٹا کرتے ہیں، بڑا، اگر وہ چیز نہیں ہے اس عمل میں تو عمل قبول نہیں، اور اگر وہ مل گئی کسی عمل میں تو وہ عمل پھر چھوٹا بہت بڑا بن جائے گا. اسے کہا جاتا ہے اخلاص. کیا کہتے ہیں؟ اخلاص. یہ بہت ضروری ہے. اللہ رب العزت کا قرآن پاک کے اندر حکم ہے یہ هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین. وہ زندہ و جاوید ہمیشہ قائم و دائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کو پکارنا ہے دین میں مخلص ہو کر، تو پھر اس کا اثر ملے گا. پھر اس کو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اعمال قبول ہوں گے اگر اخلاص ہوگا. یہ ایک ایسا امر ہے، ایسا معاملہ ہے کہ ہم سے پہلے جتنے تھے سب کو یہی حکم دیا گیا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.
تم سے پہلوں کو یہ آرڈر کیا گیا تھا، یہ حکم دیا گیا تھا، دین میں مخلص ہو کے اللہ کی عبادت کرو گے تو اس کا آخرت میں نتیجہ ملے گا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے آپ کو کچھ مل جائے، لیکن آخرت میں پہلی چیز جو دیکھی جائے گی وہ اخلاص دیکھا جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک عطا کیا، نازل کیا، تو ساتھ ایک آرڈر دیا، کہا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے نبی کریم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ یہ کتاب دی ہے، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اور یہ پہلا حکم ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے مخلص ہو کر دین کے اندر۔ اور یہ جو اخلاص ہے ہر حال میں مقصود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، تم نے اپنے دین میں مخلص ہو کے رب کو پکارتے رہنا ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، دنیا قبول کرے یا نہ کرے، لوگ بدل جائیں، چاہے جھوٹ عام ہو جائے، اقدار کی پستی ہو جائے، ہوس ہرس وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے انسانیت کو، لیکن تمہارا یہ وظیفہ ہونا چاہیے، ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ اخلاص نہ چھوٹنے پائے۔ ہر عمل سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے، جیسے مرضی حالات ہوں۔ اقبال نے کہا کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ آپ جس مرضی انوائرمنٹ میں ہیں، آپ کا اثر تبھی ہوگا جب آپ کے اندر اخلاص ہے، اور اگر اخلاص نہیں تو کوئی بھی عمل اثر انداز نہیں ہوگا۔ یہ تھی بنیادی بات کہ اخلاق، یہ جو اخلاص ہے، خلوص نیت، خالص نیت، یہ اللہ کا جسے کہتے ہیں آپ امر ربی ہے، یہ میرے پروردگار کا حکم ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں، حدیث میں، شریعت میں یہ واضح کر دیا ہے، بنیادی شرط کسی بھی عمل کے لیے وہ اخلاص ہے۔ آپ صحیح بخاری شریف کو اٹھائیے، اس کی پہلی حدیث میں یہی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ عمل کل قیامت والے دن پرکھے جائیں گے نیتوں کے مطابق، اور ہر آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت ہے۔ جس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کی طرف خالص ہوئی وہ اللہ اور اس کے رسول کو پائے گا، اور جس کی نیت خالص نہ ہوگی تو اس کی جو نیت ہے وہ اسی کے مطابق اپنے عمل کا اجر لے گا۔ یہ پہلی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر لے کر آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجه اللہ۔ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے، وہ عمل کو نہیں قبول کرتے جب تک اس کے اندر اخلاص نہ ہو اور مقصود رضائے الہی نہ ہو۔ اگر آپ کا میرا مقصد رضائے الہی نہیں اور ہم اپنے عمل میں خالص نہیں، ان اللہ لا يقبل، تو اللہ تعالیٰ پھر عمل قبول نہیں کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی کہ وہ بہت اعلیٰ ہستی ہے، واللہ جس کو اللہ سمجھ آ جاتا ہے نا، اسے سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ کسی کو پسند نہیں کرتا۔ جب تم اپنے عمل کے اندر کسی کو اور کو دکھاوا کرتے ہو یا اس میں آمیزش کر لیتے ہو اس دنیا کی حقارت کی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں بے پرواہ اور مستغنی ہوں کسی قسم کے اپنے شریک سے۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جب کوئی عمل کرے اور میرے ساتھ کسی اور کو بھی وہ مقصود نظر رکھ لے، ترکتہ وشرکہ
نہ میں اسے دیکھتا ہوں نہ اس کے عمل کو دیکھتا ہوں، یہ میرا لا ہے، یہ قانون ہے۔ وہ اتنی عظیم ہستی ہے، جب اس کے لیے عمل کیا ہے تو پھر مقصود دنیا کا مطمع نظر نہ ہو کسی بھی عمل کے اندر، تب جا کے وہ عمل بہت بڑا ہو جائے گا، اس میں پھر اتنی طاقت اور پاور آئے گی۔ میں آپ کو چند مثالیں دوں گا کہ چھوٹے چھوٹے عمل کتنے قیمتی بن گئے اخلاص کی وجہ سے۔ صرف ایک چیز، اخلاص۔ میرے بھائیوں، یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جب فیصلہ ہو رہا ہوگا، مسند احمد میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ دو حصوں میں تقسیم کرے گے اپنے بندوں کو جو اللہ کا بندہ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، ایک وہ جو مخلص تھے اور ایک وہ جو دکھاوا کرتے تھے، اور دکھاوے کرنے والوں کو الگ کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ جس چیز سے میں ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر؟ قال الرياء، وہ ریاکاری ہے، جب آپ دکھاوا کرتے ہیں اندر کچھ اور ہے زبان پہ کچھ اور ہے، پھر الفاظ اور نیت جب میل نہیں کھاتی تو پھر الفاظ ڈگمگا جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، اثر بھی بدل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا۔ یہاں بھی ایک معرفت کی بات سن لیجئے، ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ ریاکاری شرک اصغر ہے، اور ہم سمجھتے ہیں شرک اصغر کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹا شرک ہے، خیر ہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا۔ میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ نینو ٹیکنالوجی ہے۔ پہلے بہت بڑا کیمرہ تھا، اب چھوٹا آ گیا، پہلے کارڈ بڑے تھے اب چھوٹے، یہ کام پورا کرتا ہے چھوٹا۔ میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیماری ہے یہ تباہی پوری کرے گی، عمل سارے برباد کرے گی۔ اللہ کے بندو، جب قیامت والے دن اللہ کسی عمل کا اجر ہی نہ دے تو یہ چھوٹا کیسے رہا؟ میں اس چھوٹے کا مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹے سائز میں بڑی ٹیکنالوجی ہے، تو ریاکاری وہ حقیر چیز ہے، ہم اسے چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن اس کا اثر پورا ہے۔ تو یہ نینو ٹیکنالوجی آج آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہر چیز وہ نینو سائز میں آ گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والا دن ہوگا، لوگوں کو جب اجر دیے جائیں گے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تم جو جاؤ، اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، دنیا میں جنہیں دکھا کے کرتے تھے نا عمل، ان کے پاس جاؤ۔ اب وہ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، پروردگارا تیرے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ دنیا میں جنہیں دکھاتے تھے تمہیں پتا ہے، اب جاؤ ان کے پاس، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، دیکھو وہ تمہیں بدلہ دے سکتے ہیں۔ عمل بھی کیے، محنت بھی کی، وقت بھی لگایا، تھکے بھی، لیکن مقصود کیا تھی؟ کوئی انسان مقصد میں آ گیا، مقصد میں دنیا تھی، رضا الہی مقصود نہ رہی، نیت خالص نہ ہوئی، اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ ان کے پاس۔ اور میرے بھائیوں یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ میں آپ کو دو مثالیں اور دے کے آگے لے کے جاتا ہوں، چند مثالیں اعمال کی بتلاتا ہوں۔ منافق، کافر، مشرک، مومن عمل کرتا ہے، نیت بھی خالص ہوتی ہے اللہ کے لیے اور اعمال بھی کرتا ہے۔ اگر تو سیدھا سیدھا انکار کر دے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا یا اللہ کے سامنے سرنگوں نہیں ہوتا، وہ تو کافر ہو گیا۔ اور جو ایسا نہیں کرتے، اخلاص جن میں نہیں ہوتا اور وہ انکار بھی نہیں کرتے، وہ ان کی صرف دو قسمیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں، ایک منافق اور ایک مشرک ہے۔ جس میں اخلاص نہیں، وہ دو کیٹیگری کے لوگ ہیں، مومن ہو اور وہ اخلاص سے کام نہ کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے آج یہاں پر دارالعمل میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم مخلص ہیں کہ نہیں، وگرنہ کل قیامت والے دن جو مخلص نہیں ہیں ان کا ذکر اللہ نے نفاق والوں کے ساتھ کیا ہے یا مشرکوں کے ساتھ؟ آپ قرآن پاک کو پڑھیے،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے. اور کیا کہا آگے؟ فلن تجد لہم نصیرا، آپ ان کا کوئی مددگار بھی تب نہ پاؤ گے، کوئی ان کا مددگار نہیں. الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ، مگر جو توبہ طائب ہو گئے، اپنے نفاق سے اصلاح کی، اللہ کو مضبوطی سے تھاما اور مخلص ہو گئے، فاولئک مع المؤمنین. اگر اخلاص آیا تو نفاق ختم ہوگا. یہ بہت قیمتی چیز ہے. اگر اخلاص نہیں پیدا ہوتا تب تک نفاق ہے، یا پھر دوسری جگہ فرمایا شرک ہے. پھر ایک اور مثال دی منافقین کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، کہا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم. منافق یہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دے لیں گے، اور وہ اس لیے میرے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے وہ عمل نہیں کرتے، ان کا مقصد کچھ اور ہے، نیت خالص نہیں، وہ مخلص نہیں. وہ سمجھتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس فلا يذكرون اللہ الا قلیلا. وہ دکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب میں اور آپ کوئی عمل کر رہے ہیں، میں اور آپ، اور ہمارے دل میں کچھ اور ہے اور زبان میں کچھ اور، ہم جانتے ہیں کہ نہیں؟ جب ہم جانتے ہیں تو اللہ کیوں نہیں جانتا؟ یہ نقطہ یاد رکھے. اور ہم جانتے ہیں کہ ہم دا لگا رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم مخلص نہیں ہیں، ہم فائدے کے لیے جڑے ہوئے ہیں. ہمارا دل اس چیز پہ جب یہ گواہی دے رہا ہے تو اندازہ کیجئے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس کے ادھر 2 انگلیوں کے درمیان دل ہیں، اسے نہیں پتا چلے گا؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے. ہمارا دل جان رہا ہوتا ہے کہ ہم مخلص نہیں ہیں، تو پھر پروردگار کیوں نہیں جانتا؟ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ پہ ذکر کیا کہ جن میں اخلاص نہیں ہے، یا تو وہ مشرک ہیں. آپ اندازہ کیجئے، ہم اگر مومن ہیں تو پھر ہمارے اندر اخلاص کیوں نہیں؟ اگر اخلاص ہے تو اس کا مطلب ابھی تک ہم پورے ایمان میں داخل نہیں ہوئے. اب یہ ہم نے خود اپنی تربیت کرنی ہے، ہر عمل کے اوپر مخلص ہیں کہ نہیں. جہاں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ذکر کیا تو وہاں کا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. کہا ان کو دیکھو، پروردگار مثالیں دیتے ہیں کہ یہ مشرک جب پھنستے ہیں تب کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا اب کوئی تمہارا مددگار نہیں. دنیا میں ایسے ہی ہے، جب ڈاکٹر جواب دیں گے تو سارے کہیں گے جاؤ دعا کرو، اللہ ہی ہے مددگار. آپ کسی جگہ مصیبت میں پھنس گئے تو آخری جو جواب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ ہی اس مسئلے کا حل نکالے گا، اب اللہ رب العالمین ہی کرے گا. تو تب اس زمانے میں وہ دریاؤں پہ سفر کرتے تھے تو ان کی مثال دی. کہا کشتی بمر میں پھنستی ہے تو کہتے ہیں اب دنیا کے سارے معبودوں کو چھوڑو، گریٹ گاڈ کو پکارو جو سب سے بڑا خدا ہے. یہ مشرکین کے عقیدے جو تھے کون کون سے، یہ ہم آگے انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے. تو ایک ان کا یہ بھی نظریہ تھا کہ اب پھنس گئے ہو، اب چھوٹے خدا نیچے رہ گئے ہیں، بڑا جو خدا ہے وہ تمہاری مدد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے جب میں ان کی کشتی کو لے کر واپس آ جاتا کنارے کے اوپر، اذا ہم یشرکون، پھر وہ شرک کرتے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. ایمان لا کے بھی شرک والے بہت زیادہ ہیں. دعویٰ ایمان کا ہے لیکن شرک بہت زیادہ کرنے والے ہیں. تو وہ کون سے ہیں؟ جو جہالت اور ریاکاری کا شرک کرتے ہیں. ہمیں اس کا پتہ نہیں. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل بہت زیادہ کیے لیکن اس کا اجر نہیں ملا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی اور فرمایا اے پیارے حبیب انہیں بتائیے کہ میرے اوپر یہ وحی کی گئی ہے، فمن کان یرجو لقاء اللہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. اب جس کو یہ چاہیے کہ میں رب سے ملوں،
تو پھر سودا خالص لے کر آئے اور اپنے پاس جو قیمت ہم نے ادا کرنی ہے رب کے دیدار کی اور اس کی ملاقات کی، وہ ہمارے اعمال ہے، یہ ہمارا وہ خام مال ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، ہم تجارت کر رہے ہیں، ہم نے جب اس کا دیدار خریدنا ہے تو اس کے لیے قیمت عمل ہے ہمارے، اور اگر وہ خالص نہیں تو وہ ضائع۔ اور کھوٹی کرنسی چلتی ہے کیا؟ جو کرنسی کھوٹی ہے وہ سکہ کبھی چلتا ہے؟ اسی طرح وہ اعمال جو کھوٹے ہیں وہ نہیں چلیں گے۔ یہ رب کا اعلان ہے، واضح کلیئر۔ تو میرے بھائیوں یہ بہت زیادہ ضروری ہے، یاد رکھیے میرے بھائیوں۔ میں آپ کو چند ایک مثالیں دیتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے عمل کتنے بڑے بن جاتے ہیں۔ پہلے آپ غور کیجئے، جتنے بھی اعمال ہیں اسلام میں بڑے بڑے، ایک آپ کے سامنے چند ایک صرف رکھتا ہوں، اگر ان میں اخلاص نہیں تو وہ ختم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے، آپ کی طرف سے یہ اعلان ہے، واضح بات کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، فَانظُرْ، آپ دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المنذرین، آپ دیکھ لیں اپنے سے پہلوں کا انجام کیا ہے، اور گرد و نواح میں دیکھیں۔ لیکن آگے کہا نہیں، وہ بندے برے انجام سے بچتے ہیں الا عباد اللہ المخلصین، جن بندوں کو اخلاص ملتا ہے ان کا انجام برا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے کیا کہا؟ دیکھ لو برائی کا انجام کیا ہے، برا انجام۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں اور آپ کے ہم برے انجام سے بچیں، گویا ہماری آخرت بری نہ ہو، تو سب سے بنیادی کڑی اخلاص ہے، الا عباد اللہ المخلصین۔ جب شیطان کو جو ہے نا وہ نکال دیا، کیا دھتکار دیا گیا، تو پروردگار سے جو اس نے ڈبیٹ کی ہے، وہاں پہ جو بحث کی ہے، تو وہاں پر اس نے کیا کہا تھا؟ کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پروردگارہ تیری عزت کی قسم ہے میں اس آدم کی اولاد کو بھٹکاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ لیکن ساتھ اس نے کہا وہ بندے جو میرے ہاتھ نہیں آئیں گے الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جنہیں تو نے اخلاص کی طاقت بخشی ہے وہ میرے ہاتھے نہیں چڑھ سکتے۔ بہت قیمتی چیز ہے۔ شیطان نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں، سرنڈر کر گیا ہے، پروردگارہ تیرے اخلاص والے بندوں کے سامنے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اب مجھے بتائیں یہ چھوٹی چیز ہے؟ یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہ نینو سائز میں ہے۔ ہم اسے حقیر سمجھتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید لوگوں کو کیا پتا کہ میرا مقصد کیا ہے، اس لیے ہم اسے چھوٹا سمجھتے ہیں۔ پروردگار نے تو واضح یہ باتیں کھول کے رکھ دی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تربیت کی اپنے اصحاب کی، چھوٹی چھوٹی بات پہ کہا اِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، ایک ایک پائی جو تو خرچ کرے گا، یاد رکھیے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، کوئی بھی چیز جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، بنیادی چیز اس کی قبولیت کے لیے تبتغی بہا وجہ اللہ، اگر تمہارا مقصد رب کی رضا ہے تو وہ قبول، وگرنہ کچھ نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کر رہے ہیں اپنے اصحاب کی، ایک ایک پائی دینی ہے۔ کوئی بھی کام جو آپ نے خرچ کا کرنا ہے اللہ کی راہ میں، تو یاد رکھنا تب تک یہ چیز قبول نہیں جب تک اس کے اندر اخلاص نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر رہے ہیں، آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ پہ گلا بنا ہوا ہے مسجد کے دروازے، وہاں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جس نے مسجد بنائی اللہ اس کا مسجد میں جنت میں گھر بنائے گا، یہ حدیث ادھر لکھی ہوئی ہے، لیکن وہاں پہ ایک شرط لگی ہوئی ہے، من بنا مسجدن یبتغی بہ وجہ اللہ، یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، بن اللہ لہو مثلہ فی الجنہ، جب بندہ مسجد بنائے گا شرط اس کی یہ تھی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، تو اللہ کہتا ہے میں پھر اس کے مقابلے میں جنت میں اس کا گھر بناؤں گا۔ اگر اس کی شرط یہ نہیں تو جزا نہیں ہے۔
یہ حدیث کے اندر لفظ ہیں صحیح بخاری شریف میں، 450 نمبر نکال لیں، آپ جا کے دیکھ لیں. یبتغی بہ وجہ اللہ، وہ عمل کرتے وقت اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں، نیت خالص نہیں، تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے. مجھے بتائیے، پہرا، رباط الخیل بہت بڑی چیز ہے. دشمن کے سامنے سرحدوں پہ ڈٹ جانا، گھوڑے کو پالنا اور گھوڑوں کو اس نیت سے رکھنا کہ یہ جہاد میں کام آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سکھا رہے ہیں اس پہرے داری کو، رباط کو، تو آپ کہہ رہے ہیں یاد رکھیں گھوڑے رکھنے والے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. اب آپ تربیت کر رہے ہیں، ہر چیز کے اوپر اخلاص بنیادی چیز فرما رہے ہیں، اخلاص ہے. کہا 3 طرح کی قسمیں ہیں گھوڑے پالنے والوں کی. ایک وہ لوگ جنہوں نے گھوڑے پالے اللہ کے لیے فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اس کو راہ جہاد میں استعمال کیا. اب وہ بندہ جس نے فی سبیل اللہ باندھا، جو اللہ کے لیے سرحدوں پہ کھڑا ہوا، فرمایا اس کا سنو، اس کا ایک ایک تنکا جو گھوڑے کے پیٹ میں گیا اس کے لیے اجر، ایک ایک پانی کا قطرہ جو گھوڑے نے پیا اس کے لیے اجر، اور وہ تنکا جو ہے لید پیشاب بن کے جو اس کا کھانا نکل رہا ہے وہ بھی بولو براز اس کا وہ تولا جا رہا ہے میزان کے اندر. وہ ایک ایک قدم چل رہا ہے گھوڑا، اس کا بھی اجر مالک کو مل رہا ہے، ایک ایک قدم پر اس کو اجر مل رہا ہے. فرمایا یہ وہ ہے جس نے اللہ کی رضا کو چاہا. اور کہا ایک وہ جس نے گھوڑا رکھا کس لیے؟ ریان و سمعتن. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. وہ دکھا رہا تھا لوگوں کو کہ بہت جناب یہ بہت بڑا ہے، یا لوگوں کو اپنی ٹھاٹ باٹ، یا لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا اپنا روب اور دبدبا. ایک وہ بندہ ہے، فرمایا اس کے لیے وہی سب کچھ عذاب کا باعث. اب اس کے گناہ بن رہے ہیں، اس کی نیکی بن رہی ہے، اس کے گناہ بن رہے ہیں. اور فرمایا تیسرا وہ ہے جس نے رکھا تو اپنی خوبصورتی کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، لیکن اس نے حق ادا کر دیا. کوئی مسافر آیا اسے سواری دی، کسی نے سوال کیا اس نے ان کے حقوق ادا کیے. اب اسے نہ گناہ ہے نہ اسے سزا ہے. آپ تو بنیادی چیزیں سمجھا رہے ہیں. مجھے بتائیے جہاد کتنا عظیم عمل ہے. سارے قطرہ ایک خون کا گرتا نہیں. پروردگار شہید کو اس کے محلات دکھا رہے دیتے ہیں، اور ابھی آدھی نظریں ادھر ہیں اور اگلا سب کچھ اسے نظر آ رہا ہے، اور اس کے سارے گناہ جو ہے نا وہ ختم کر دیے جا رہے ہیں ایک قطرے گرنے کے اوپر. پہلا قطرہ جو زمین پہ گر رہا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تربیت کر رہے ہیں بنیادی اس میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا امل غزو فغزوانے، او اللہ کے بندو یہ 2 قسمیں ہیں جہاد کی اور غزوے کی، مجاہد کی. ایک وہ اما من ابتغى وجہ اللہ، جس نے اللہ کی رضا مقصود رکھی اور وہ اندر سے مخلص تھا. اس نے ساتھیوں کے ساتھ خیر خائی کی، اپنی جان کی قربانی دی، اپنے امیر کی اطاعت کی، اور اس نے آسانی کی، لوگوں کو سہولت دی. یہ ہے فی سبیل اللہ، یہ ہے مجاہد جو نیکیاں حاصل کرے گا. اور فرمایا دوسرا اما من غزا سمعتن وریاءن، جس نے صرف دکھاوا کیا، اس کے اندر اخلاص نہیں تھا، فساد برپا کیا، من مرضی کی، وہ مخلص نہیں تھا. فرمایا یہ والا بندہ اسے کچھ بھی نہیں ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے اعمال بتا رہے ہیں اور اس کے اوپر تربیت فرما رہے ہیں. اور میرے بھائیوں، یہ اگر آپ کا ٹھیک ہے، یہ دل اگر آپ نے اس کو صحیح کر لیا ہے، صحیح مسلم شریف میں روایت ہے، آپ مخلص ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں آپ کی چارپائی سے اٹھا رہے ہیں، آپ اپنی چارپائی پہ فوت ہو رہے ہو، لیکن وہ قیامت والے دن تمہیں شمار کر رہا ہے شہداء کے اندر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. من سال اللہ شہادت بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ. اگر اپنے بستر پہ بھی فوت ہو گیا لیکن اس کی
نیت میں صدق میں شہادت تھی، وہ مخلص تھا شہادت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت والے دن شہداء کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کی ترتیب لگا کے بڑے بڑے عمل جو تھے وہ بتا کے سکھایا، سمجھایا۔ اب مجھے بتائیں اللہ کی جو نصرت ہے کتنی بڑی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کر رہے ہیں اپنے صحابہ کی، اب وہ غزوے میں بھی جاتے ہیں، عبادت میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، آپ انہیں فرما رہے ہیں دیکھو انما ینصر اللہ ھذہ الامہ، اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد فرماتے ہیں بضعیفہا بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم۔ یاد رکھنا، اخلاص کو دیکھنا، لوگوں کے ظاہری جاؤ جلال کو نہ دیکھنا کہ ایک بندہ بہت پیسے والا ہے تو تم اسے بہت عزت دو اور کمزور کو چھوڑ دو، ایسے مت کرنا۔ میرا رب مدد اتارتا ہے ان کمزوروں کی دعا اور ان کے اخلاص اور ان کی نماز کی وجہ سے، تو لہذا تم نے مخلص ہو کے سب کے ساتھ پیش آنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تربیت فرما رہے ہیں۔ اور بہت بڑی چیز ایک اور میرے ذہن میں آئی، میں چند آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، آپ اندازہ کیجئے۔ جہاد ہے، پہرہ داری ہے، خرچہ ہے، مسجد کا بنانا ہے، شیطان سے بچنا ہے، برے انجام سے بچنا ہے، ان ساری چیزوں کے پیچھے ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ اخلاص۔ میں نے آپ کو آیات اور احادیث پڑھ کے سنائی۔ اخلاص نہیں تو بندہ پھنس رہا ہے، اخلاص ہے تو بندہ بچ رہا ہے، چارپائی پہ فوت ہوتے ہوئے شہادت کے درجے پہ پہنچ رہا ہے اپنے اخلاص کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ مجھے بتائیں آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ کل قیامت والے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں ملے؟ کون کون چاہتا ہے؟ سارے چاہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے۔ آپ نے اس کے لیے یہ شرط بتائی ہوئی ہے، وہ بندہ میری شفاعت سے خوش قسمتی ہے اس کی، وہ بہرہ مند ہو جائے گا، وہ میری شفاعت پا لے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، یہ شرط لگائی، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا ہے، لیکن ادھر سے کیا ہے، دل سے، فرمایا اسے میری شفاعت ملے گی۔ یہی ایک شرط ہے، اخلاص۔ اگر یہ نہیں ہے اخلاص تو کچھ بھی نہیں۔ عربی ہے یا اجمی، اقبال نے بڑی بات کی ہے، کہتا ہے کہ تو عرب ہے یا عجب، تیرا لا الہ لغتے غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ کہتا تو چاہے عربی جانتا بھی ہے لیکن لا الہ الا اللہ تجھے سمجھ نہیں آئے گا، تجھے اخلاص سمجھ نہیں آئے گا جب تک اندر سے تو مخلص نہیں ہے۔ تو عرب ہے چاہے عجم ہے، تیرا لا الہ الا اللہ لغتے غریب، تیرے لیے لا الہ الا اللہ کچھ بھی نہیں ہے جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، اور اگر دل گواہی دے تو پھر لا الہ الا اللہ کی پاور سمجھ آتی ہے، پھر اس کی طاقت کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے چند مثالیں رکھی ہیں۔ ہر عمل کی اندر روشنی کون دے رہی ہے چیز؟ اخلاص۔ ہر عمل قبول ہو رہا ہے آخرت کو کس کی وجہ سے؟ اخلاص کی وجہ سے۔ تو اگر ہم اپنی عقل کو، جو عقل یہ کہتی ہے کہ دنیا میں کام نکال، آخرت کی دیکھی جائے گی، ایک دفعہ تو جو ہے نا کہہ دے کوئی بات نہیں، ہمیں سمجھانے والے ہوتے ہیں نا، کوئی تو ظاہری طور پہ بس جو ہے نا وہ بات کر دے، اندر کیا ہے؟ خیر ہے، اللہ کے بندو کام نکالنا چاہیے، ہمیں لوگ یہ سمجھاتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے نہیں، خرد دیکھے اگر دل کی نگاہ سے، خرد دیکھے اگر دل کی نگاہ سے، اگر یہ عقل دل کی نگاہ سے سوچے، جہاں روشن فقط لا الہ سے، یہ روشنی یہاں پہ صرف لا الہ سے ہے۔ اگر آپ کی عقل ان آنکھوں سے نہیں ان آنکھوں سے دیکھ لے تو پھر آپ کو نظر آئے گا ہر چیز کے اندر بنیادی چیز اخلاص ہے۔ اخلاص نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کو جوڑ دیا اس کے ساتھ۔ اب میں آپ کو ایک دو اور مثال دے کر سمجھانے لگا ہوں۔ آپ بڑے بڑے عمل ہیں وہ کیسے اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے فارغ ہو رہے ہیں،
اور چھوٹے چھوٹے عمل اخلاص کی وجہ سے بہت اوپر جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یہ جو لا ذکر کیا ہے قانون، کہا انکم لذائق العذاب العلیم، تم یقیناً، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، تم تحقیق یقیناً عذاب علیم سے دوچار ہوگے، تمہیں دردناک عذاب ملیں گے۔ انکم لذائق العذاب العلیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون، لیکن یہ عمل تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ سزا تمہارے عملوں کی وجہ سے ہے۔ اور ساتھ کہا ایک وہاں پہ بھی گروہ ایسا ہے جو اس سے بچیں گے، الا عباد اللہ المخلصین، جنہیں اللہ نے اخلاص دے دیا وہ عذاب سے دوچار نہیں ہوں گے۔ پہلے کہا تم عذاب سے دوچار ہوگے تم اپنے عملوں کی وجہ سے، اب جب تینوں آیتوں کو ملاؤ گے تو ترجمہ کیا بنا؟ تمہیں سزا ملے گی تمہارے ان اعمال کی وجہ سے جب ان میں اخلاص نہ ہوا، اور جب کہا الا عباد اللہ المخلصین، لیکن میرے خالص بندے اخلاص والے وہ بچ جائیں گے کیونکہ ان کے عمل صحیح تھے۔ اللہ رب العزت کے ہاں مادہ نہیں دیکھا جاتا، میٹیریل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتے، تمہارے مال نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ رب العالمین دو چیزیں دیکھتے ہیں بیک وقت، اور دونوں ہونا مقصود ہے، ایک عمل اور ایک دل کی پاکی۔ دل صحیح اور عمل صالح تو نجات ہوگی، اگر دل میں کھوٹ اور عمل صالح نہیں، نجات نہیں ہوگی۔ عمل بہت زیادہ نیک ہیں لیکن دل میں اخلاص نہیں، نجات نہیں ہوگی۔ دل میں اخلاص بہت زیادہ لیکن عمل سنت کے مطابق نہیں، نجات نہیں ہوگی۔ یہ دو شرطیں ہیں بیک وقت آخرت کی قبولیت کی۔ یہ اللہ رب العالمین کا قاعدہ ہے، وہ دیکھتے ہیں چیزوں کو۔ آپ دیکھیں اس نے قرآن میں پروردگار نے مثالیں دی، آپ بڑے بڑے جانور خریدتے ہیں، آپ کے ذہن میں گوشت ہوتا ہے اور اسے کیا پہنچتا بتائیں؟ اس نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، مجھے جو چاہیے وہ تمہارے اندر کا تقوی ہے۔ رب العالمین نے یہ واضح طور پہ یہ بات ذکر کر دی ہے۔ اس کی عملی حدیث میں پریکٹس، عملی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، ترمذی میں تھوڑے الفاظ زیادہ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک یہ دھیان سے سننے والی حدیث ہے، کان لگا کے بازار میں بیٹھے حدیث بیان کر رہے تھے، شفیع ان کے شاگرد ہیں، وہ ان کے پاس آئے، دور سے دیکھا تو کہا یہ کون شخص ہے؟ کہا یہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو جب وہ مجمع ختم ہوا، وہ نشست برخاست ہوئی تو قریب چلے گئے، کہا ایسے آپ یہ رسول ابو ہریرہ مجھے وہ حدیث بتائیے جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی خود اور اس کو سمجھا، اسے عقل تک کے لفظ ہیں آپ نے سمجھا، وعلمتہ اور اسے جان لیا دل سے۔ خرد اور قلوب کا تعلق ہو گیا۔ اب اس نے سوال کرتے ہوئے یہ دو لفظ جوڑے، آپ نے سمجھی، آپ نے جانی، بتائیں یہ وہ حدیث؟ کہتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں۔ جب یہ کہا تو پھر وہ بے ہوش ہو گئے، آگے بات نہیں کر پائے۔ فوراً وہ شاگرد تھے، اس نے سہارا دیا تو وہ اس طرح اوپر جو ہے نا گر گئے، کندھے کے اوپر اس کے نڈال ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ہوش آئی، رو رو کے بے ہوش ہو گئے، ابھی حدیث شروع نہیں ہوئی، پھر ہوش میں آئے۔ 3 دفعہ ایسے ہوا، 3 دفعہ بیان کرنے لگے، کہا میں اور میرے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمرے میں تھے، ہم دونوں اکیلے تھے، آپ نے مجھے وہ بات کی، وہ حدیث سنائی۔ پھر بے ہوش ہو گئے، داڑھے مار رہے ہیں، آگے بات ہی نہیں ہو رہی۔ بندہ کہتا بتائیے وہ کیا ہے؟ فرمایا آپ نے فرمایا تھا کل قیامت والے دن رب العالمین جب فیصلے کرے گا تو بڑے بڑے 3 مجاہد، عالم اور سخی ان کو لایا جائے گا۔ رب العالمین کہیں گے مجاہد سے تجھے جوانی دی، طاقت دی،
میں نے سب کچھ دیا؟ کہا جی رب العالمین آپ نے دیا۔ آپ سب سے میں پوچھوں، مجھے بتاؤ سب کچھ کس نے دیا؟ یہ سوال آپ کو آتا ہے، اس کا جواب اگلا بھی جواب، جو یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ سب کچھ اللہ نے دیا، اسے اگلے جواب کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اللہ نے پھر اگلا سوال کیا، سب کچھ میں نے دیا اقرار کرتا ہے، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ جواب، یہ جواب، اس کا کیا جواب ہے؟ یہ ہے سوچنے والی بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ٹھیک ہے تم کہتے ہو میں نے سب کچھ دیا، تو تم نے کیا کیا؟ کہتا پروردگار میں لڑا، تیرے دین کو غالب کیا، حتیٰ کہ میں نے جان دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کذبتا، جھوٹ بول رہا ہے، تم میرے لیے نہیں لڑا، تو لڑا تھا اپنی بہادری کے لیے، تیرے دنیا کے مقاصد تھے۔ فرشتوں کو کہا جائے گا اسے گھسیٹو اور جہنم میں ڈالو، ان کے ساتھ جہنم نے بھڑکنا ہے، یہ اس کے پہلا اس کا ایندھن ہے۔ پھر سخی کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تجھے ہر طرح کا مال دیا، وہ کہے گا ہاں، تو پھر تو نے کیا مجھے واپس دیا؟ کہے گا میں نے لٹایا، میں نے مسجدیں، صدقات، خیرات، سب کچھ، مدارس، سلاب، زدگان، میں نے بہت مدد کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ، اسے پکڑو۔ پھر تیسرا کو لایا جائے گا، تجھے میں نے دین کا علم دیا، تو عالم تھا، تو قاری، تو قرآن جاننے والا۔ کہے گا جی اللہ جی سب کچھ آپ نے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پھر بتا تو نے مجھے کیا دیا واپس؟ جو تمہیں دیا گیا ہے اس کے واپس کیا ہم نے قیمت ادا کی ہے؟ یہ ہے اصل بنیادی بات۔ وہ کہے گا پروردگارہ میں نے جگہ جگہ تیرا قرآن سنایا، ہر طرف لوگوں کو دعوت دی۔ اللہ کہتے نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ اس لیے کیا، تجھے کہا جائے بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا علامہ ہے، یہ تو بڑا قاری ہے، تو نے اس لیے کیا تھا۔ اسے بھی پکڑا جائے گا، گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تینوں کو۔ یہ شفیع معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے۔ اب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی شفیع سے، تو وہ اتنا روئے، اتنے نڈال ہو گئے، دربان والے کہنے لگے یار یہ بندہ جو بات لے کے آیا ہے لگتا ہے امیر المومنین فوت ہو جائیں گے، ہوش نہیں آ رہی۔ ہوش آئی ہے، پوچھتے ہیں ہوا کیا؟ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے اس امت کے یہ بڑے بڑے اعمال کرنے والے ہیں، ان کا یہ عالم ہے، میرا اور تمہارا کیا ہوگا؟ بس یہی بات کہتے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ اور یہ بتاؤ میرا تمہارا کیا ہوگا؟ اس حدیث کو جب آپ اس انداز سے دیکھو گے، یہاں پر مجاہد، عالم اور سخی جس نے دن رات نیک عمل کیے، اس سے جہنم کی آگ بڑکائی جا رہی ہے، میرا اور تمہارا کیا ہوگا؟ بس یہی بات دہرا کے بے ہوش ہو رہے ہیں، چیخے مار رہے ہیں۔ طبیب بلایا گیا ہے، ان کی ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو۔ پھر قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے واقعتاً کہا ہوا ہے جو میرے لیے کرے گا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم، جو دنیا کی زینت چاہتا ہے ہم انہیں پورا پورا عمل دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں آگ ملے گی۔ پھر یہ آیت پڑھی، یہ ہے بہت بڑے عمل، صرف اخلاص نہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا یہ اتنی بڑی پاور ہے، طاقت ہے اخلاص۔ دو باتیں ذہن میں رکھیں، بخاری اور مسلم میں یہ دونوں مثالیں ہیں۔ بندہ رستے میں جا رہا ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہے، ایک ٹہنی گری ہوئی ہے رستے میں، وہ اسے اٹھایا، اس نے رستہ صاف کر دیا، اللہ نے اسے جنت دے دی۔ یہ شہید ہو گیا، جنت نہیں ملی، اسے ٹہنی اٹھانے سے جنت ملی۔ اور ایک جا رہا ہے، پانی پیا کنویں سے، جب اس نے دیکھا کتے کو بلبلاتے ہوئے، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، پیاسا دیکھا، وہ پھر واپس گیا، اس نے اپنا جوتا ڈالا، اسے پانی پلا دیا، اللہ نے اسے جنت دے دی، کیونکہ ان دونوں نے اللہ کے لیے یہ کیا، کوئی طمع نہیں تھا۔ واللہ چھوٹی چھوٹی نیکی۔ اب یہ مطلب ہے چھوٹے کا، یہ نینو سائز ٹیکنالوجی ہے، اور اس نے ایکٹیو ہونا ہے اخلاص کے ساتھ۔ ہمارے اعمال کا حجم نہیں دیکھا جاتا، اس کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ محترم بھائیو، اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ میرے عمل میں اخلاص ہے کہ نہیں، آپ تنہا بیٹھ کے اس کا ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں، تجربہ۔ کیسے؟ آپ پھنس گئے ہیں، آپ اپنی زندگی میں ذرا سوچیں، پہلے تو ڈھونڈیں نا پوری زندگی میں کہ وہ عمل کون سا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا ہے، پہلے اسے تلاش کریں، پھر آپ اس عمل کو استعمال کریں، یوز کریں اور پروردگار سے دعا کریں۔ وہ جیسے اندھیرے کے بعد صبح پھوٹتی ہے، اس طرح آپ دیکھو گے فوراً دعا قبول ہو رہی ہے۔ یہ قرآن حدیث میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ وہ جو بندے 3 غار میں پھنس گئے، یہ عمل بہت بڑی پاور ہے، اخلاص۔ اگر آپ کے پاس کوئی عمل آ گیا ہے اخلاص والا اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں میں مخلص ہوں، بس پھر آپ اس چابی کے ساتھ ساری دعائیں کھلوا سکتے ہیں، اور جب بھی آپ کھڑے ہوں صبح تہجد میں، نماز میں، کہیں پروردگارا وہ میں نے تیرے لیے کیا، تیری توفیق سے، اب میں پھنس گیا ہوں، مجھے نکال۔ تینوں بندے جب غار میں پھنسے، ہم نے اسے واقعہ سمجھا ہوا ہے، لیکن اس میں یہ سمجھانا مقصود تھا۔ جب وہ پھنس گئے نا تو ایک دوسرے کو کہنے لگے کیسے نکلیں گے؟ اس نے ایک نے کہا لا ینجیکم الا الصدق، اب یہاں پہ تمہیں نکالے گا وہی عمل جس میں تم خالص ہو، سچے۔ مجھے بتاؤ کہ وہاں پہ غار میں پھنس گئے، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچا، یہ عمل اتنی بڑی پاور ہے، اس میں یہ دکھانا مقصد ہے وہ دنیا میں یہ تمہارے لیے نجات ہے تو آخرت میں کیسے نہیں نجات ہوگی۔ تو وہ نکلے غار سے تینوں بندے، جب انہوں نے وہ عمل پیش کیے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور یہ اعمال اتنے ضروری ہے، یہ اخلاص آپ کا ہتھیار ہے بہت بڑا۔ آپ خود بھی سب سے پہلے ایسے عمل کرنے ہیں، پھر ان عملوں کو آپ نے اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھنا ہے، آپ کو رزلٹ اس کا سامنے آ جائے گا۔ بالکل جیسے نقلی نوٹ لے کر جاؤ گے تو دکاندار واپس کرے گا، الٹا پرچہ ہوگا، اصلی ہوگا تو سامان خرید کے لے آؤ گے۔ ایسے ہی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور آخرت میں بھی اجر۔ تو میرے بھائیوں، آج پتہ کیا ہے، وہ اقبال کہتا ہے، فارسی بھی اس کی بڑی شاندار ہے، کہتا نگاہم ز آنچه بینم بی نیاز است، دل از سوز درونم در گداز است، من و این اثر بے اخلاص و بے سوز بے گوبا من کہ این چیز راز است۔ کہتا ہے دل میرا جل رہا ہے، پریشان ہے، میری نگاہ وہ دیکھ رہی ہے، میرا دل وہ دیکھ رہا ہے جو میری آنکھیں بھی نہیں دیکھتی، میرا دل وہ دیکھتا ہے جو میری آنکھیں نہیں دیکھتی، اور دل پریشان ہے کہ میں اس وقت میں ہوں کہ ہر کوئی اپنا کام سیدھا کر رہا ہے۔ وہ جو ایک نوائے وقت میں شعر آتا تھا نا، آپ نے پڑھا ہوگا، وہ جس کے اوپر تھا کہ روکی سوکھی کھا ٹھنڈا پانی پی، غیرت مند قوم کا فرد بن کے جی۔ یہ لکھنے کی حد تک ہے، اصل پتہ کیا ہے، میں نے اس کو صحیح کیا کہ اس وقت ہم کیا کرتے ہیں، تو جب میں نے صحیح کیا تو یہ شعر ایسے بنا، چنگا چوکھا کھا تے منرل واٹر پی، اپنا الو کر سدھا تینوں کسے نڑکی۔ کر یہ ہم رہے ہیں، یہ اصل شعر ایسے ہے، ہم کر یہ رہے ہیں لیکن لکھتے یہ ہے۔ اس پہ وہ درد کی باتیں کر رہا ہے، اور پھر کبھی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اقبال تو بھی
शेवाए अरबाब रिया में कामिल, रियाकारी में कहता तू बड़ा उस्ताद है, दिल में लंदन की हवस, लब पे जिक्र हिजाज है। ये बड़ी गहरी बात है, दिल में लंदन की हवस, लब पे जिक्र हिजाज है। और कहता झूठ भी मसलत अमेज है तेरा, तू झूठ भी बोले तो उसमें भी बड़ी हिकमतें निकालता है, झूठ भी मसलत अमेज है तेरा। और तू कहता तू अंदाजे तमल्लुक में सरापा एजाज, चापलूसी में महारत है तुझे और समझता है ये इखलास है। जलता था उसका अंदर इसके ऊपर जो था ना, इसलिए वो कहता था दिल अज सूज दरूनम दर गुदाजस्त। तो अफसोस ये है, जब मैं ये देखता हूँ तो इसलिए मैंने इस मौजू को रखा। मेरे भाइयों, हो सकता है दुनिया में कोई थोड़ा सा तुम्हें मिल जाए, लेकिन आखिरत में कतान कोई अजर नहीं अगर इखलास नहीं। और अगर इखलास है तो इतना सा अमल बहुत बड़ा होगा। इसे कहते हैं असगर, ये है नैनो टेक्नोलॉजी। अल्लाह समझ के अमल की तौफीक अता फरमाए, इस्लाम पर जिंदा रखे, ईमान पर जिंदा रखे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।